آج آیت نمبر 61 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ پڑھ کے آئے کہ چند لوگوں کے علاوہ باقی ساری قوم نافرمان تھی۔ اللہ نے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا اور جو فرما بردار تھے ان کو اور خود حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اس کے بعد اب انسانی آبادی ان بچے ہوئے لوگوں سے آگے بڑھتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے دینی اعتبار سے کمزوری آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد ان کی نسل پھر نسل آگے نسل در نسل سلسلہ چل رہا تھا، آگے جا کر لوگ نافرمان ہو گئے اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک قوم تھی قوم سمود، انہی باقی ماندہ لوگوں میں سے آگے یہ قوم پیدا ہوتی ہے قوم سمود، تو یہ نافرمان ہو گئی، یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اسی راستے میں مدائن صالح کے نام سے آج وہ جگہ ہے جہاں ان کی بستی آباد تھی، بڑے خوشحال علاقے کے اندر تھے، سرسبز و شاداب علاقے کے اندر یہ رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس قوم کو بڑی کاریگری کا فن عطا کیا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر حویلیاں بنایا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر چادر ڈال لی اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس قوم نے بھی بات نہیں مانی، چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے نافرمان ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ کا عذاب بھیج دیا، اسی کا یہاں اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ارسلنا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بھائی یعنی ان کی برادری کے تھے، ایسا نہیں کہ سب کے ہی بھائی تھے، بلکہ یہ کہ ان کی برادری میں سے ایک شخص ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کو ہم نے نبوت عطا کی اور ان کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، یہ میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی سے دعا مانگو، اس کے علاوہ نہ کسی اور کی عبادت کرو، نہ کسی کو اور پکارو۔ هو انشأکم من الارض، هو انشأکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، انشا ینشئ، انشاء کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا، هو انشأکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، من الارض، زمین سے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک مطلب یہ کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کا جو جسم بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی کو اکٹھا کروایا اور اس کے بعد پھر اس کو گارے کی طرح بنایا گیا، پھر ان سے ان کا جسم بنایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم میں روح ڈال دی، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بن گئے۔ تو گویا سب انسانوں کی اصلیت آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو سب کی اصلیت مٹی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت بھی جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اگر غور و فکر کیا جائے تو سب کی اصلیت مٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان غذائیں کھاتا ہے، وہ تمام غذائیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں،
زمین سے اگتی ہیں، انہی غذاؤں سے خون تیار ہوتا ہے، پھر اس خون سے وہ مادہ تولید جس سے بچہ بنتا ہے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے یہ بھی زمینی غذاؤں کے ذریعہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے جسم میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے یہ بھی زمین سے ہی پیدا ہونے والی غذائیں جو ہیں انہی سے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سارے انسانوں کی اصلیت گویا مٹی سے ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ اس طاقت کا نام ہے کہ جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا، یعنی زمین کے اندر بسایا۔ استعمر یستعمر کے معنی آتے ہیں آباد کرنا، تو اس نے تم کو زمین میں آباد کیا، زمین میں بسایا، جو تمہاری ضروریات کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس نے تم کو مہیا کی۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس تم اس سے بخشش طلب کرو، اس سے معافی مانگو۔ آج تک جو تم اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، اس کے ساتھ شرک کرتے رہے، اب آ جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پہ ڈٹ جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ جب تم اس کو پکارو گے تمہاری دعا کو فوراً وہ سن لے گا۔ کتنا قریب ہے؟ دوسری جگہ ہے سورہ قاف میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، لہذا اس کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے جواب دیا، یا صالح، اے صالح، قد كنت فينا مرجوا، تو تھا ہمارے درمیان امید کیا ہوا، یعنی تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم دیکھتے تھے بچپن سے تجھے کہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ہوشیار بچہ ہے، اور بہت تیز ہے، بہت نیک ہے، سچ بولتا ہے، یعنی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری تیرے اندر موجود تھی، تو ہمیں بڑی امید تھی تجھ سے کہ تو قوم کے کچھ کام آئے گا، قوم کے لیے کوئی بڑا کام کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بڑا کام کرے گا۔ یہ کیا کرنے لگ گیا تو کہ ہم کو ہمارے خداؤں سے ہی روکنے لگ گیا اور کہنے لگا ان کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ سارے مل کے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے، وہ ایک اکیلا کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد كنت فينا مرجوا، تحقیق کہ تو تھا ہمارے درمیان مرجوا، امید کیا ہوا، قبل هذا، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اب کیا تنہانا، تو روک رہا ہے ہم کو، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد، ان کی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، یعنی جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ان کی عبادت کرنے سے آپ ہم کو روکنا چاہتے ہیں؟ تو سنو، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، لفی شک، شک میں ہے، بے شک ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما، اس چیز سے، تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، یعنی ایک خدا کی طرف، ایک معبود کی طرف آپ ہمیں جو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک بھی کیسا؟ مریب، تردد میں ڈالنے والا۔ تو وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، مریب، جو شک کے تردد میں ڈالنے والا ہے، یعنی ہم بہت شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ایک معبود ہماری ضرورتوں کو کیسے پوری کرے گا، جبکہ یہ اتنے سارے ہیں، یہ مل کے نہیں پوری کر سکتے ہیں، تو ایک کیسے پوری کرے گا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم مانیں گے نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت
علی بینۃ من ربی، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قومی، اے میرے قوم، ارأیتم، بھلا تم بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں کسی واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور واضح دلیل نبی کا کریکٹر ہے، سیرت ہے، کردار ہے، کہا یہ تم نے بچپن سے دیکھا ہے، اور آج جب میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل کیا ہے، سچ ہے، تو میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، وَآتَانِي، اور اس نے مجھے عطا کی ہے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت یعنی نبوت، اس نے مجھ کو اپنی طرف سے نبوت عطا کی۔ اب جب تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کام سے باز آ جاؤ، توحید کا پیغام نہ دو، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اپنے رب کا نافرمان کہلاؤں گا، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، پس کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ نافرمانی کون سی؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ توحید کا پیغام پہنچانا چھوڑ دو، ایک، دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ آپ بھی بت پرستی میں شریک ہو جائیں، یہ دوسری نافرمانی۔ تو کہا میں یہ نافرمانی اگر کروں گا اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، جیسے تم پر آئے گا میرے اوپر بھی آ جائے گا، پھر کون ہے مجھے بچانے والا، کون مدد کرے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، بس کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، فَمَا تَزِيدُونَ، تو نہیں بڑھاتے ہو تم نی مجھے، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے، یعنی تم مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ توحید کا پیغام پہنچانے سے رک جائیں، توحید کا پیغام نہ پہنچائیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، بالکل وہی جو ہے درخواست انہوں نے دی جو مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہتے تھے آپ تھوڑے سے نرم پڑے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دیں، اور کبھی کبھی آپ ان کو سلام کر لیا کریں، ہم بھی آپ کے خدا کو ماننے لگ جائیں گے، مل جل کے کام کرتے ہیں، کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ پیشکش کی، اس پر انہوں نے کہا اگر میں نے تمہاری بات کو مان لیا پھر تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، بس تم نہیں بڑھاتے ہو مجھے غیر تخسیر، سوائے نقصان کے، تخسیر یہ خسارہ سے نکلا ہے، خسرہ سے، یعنی نقصان کے علاوہ تم اور کوئی اضافہ نہیں کرو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا، بار بار ان کو دعوت دی، تو پھر یہ کہنے لگے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ سامنے بڑی چٹان ہے، اس سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور اونٹنی بھی ایسی ہو چٹان سے نکلتے ہی بچہ جن دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا بھائی اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، پہاڑ سے چٹان سے کہاں پیدا ہوگی؟ چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چٹان سے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، وقت مقرر ہو گیا کہ فلانے وقت میں اونٹنی اس چٹان سے نکلے گی، پوری قوم جمع ہوگی، مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب آ گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو یہ پورا یقین تھا کہ چٹان سے کیسے اونٹنی پیدا ہوگی، اونٹنی پیدا نہیں ہو سکے گی، اور صالح علیہ السلام نعوذ باللہ رسوا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات پوری نہیں ہوگی۔ سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے، جب سب آ گئے اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک دم چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی نکل کے آئی، نکلتے ہی اس نے بچہ دے دیا، معجزہ پورا ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا،
معجزے کو دیکھ کر ایک نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایک نے بھی اس وقت ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کو یقین ہو گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں، مسافروں سے بھی انہوں نے پوچھا، لیکن پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے بھی کہا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب جب اونٹنی آ گئی تو یہ اونٹنی عجیب و غریب قسم کی تھی، اس کو چارہ بھی زیادہ چاہیے تھا، اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے تھا، عام جانوروں کی طرح چارہ اس کا نہیں تھا اور پانی نہیں تھا۔ تو اب ان لوگوں کے بھی جانور تھے اور چراگاہ ایک تھی، پانی کی گھاٹ بھی ایک ہی تھی، تو باری مقرر کر دی، ایک دن یہ اونٹنی چراگاہ میں چلے گی اور تمہارے جانور گھروں میں رہیں گے، اور دوسرے دن اونٹنی پانی کے گھاٹ پہ پانی پینے کے لیے جائے گی، تمہارے جانور چراگاہ میں چلیں گے، اس دن وہ پانی پینے کے لیے نہیں آئیں گے، باری مقرر کر دی گئی۔ اور ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اونٹنی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایک وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن اونٹنی چرتی ہے چراگاہ میں، ایک دن ان کے جانور، ایک دن اونٹنی گھاٹ سے پانی پیتی ہے، ایک دن ان کے جانور۔ جس دن اونٹنی گھاٹ سے پانی پینے کے لیے آتی ہے برتن لے کے آ جاتے ہیں اور وہ بہت دودھ دیتی تھی، دودھ لے جاتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو شرارت سوجی اور ان میں 9 آدمی تھے، 9 رہط یفسدون فی الارض، جو فساد مچاتے تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ تو ہمارے جانوروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے ان پر، ایک دن ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، ایک دن ان کو پیاسا رہنا پڑتا ہے، لہذا جانوروں کی مدد کرو، اس اونٹنی کو ٹھکانے لگاؤ۔ اور پھر انہوں نے طے کیا کہ جب یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ آئے گی تو چھپ کر اس پر حملہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر ان میں ایک بدبخت تھا، اشقاہا کہا ہے قرآن پاک میں، جو ان میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، قیدار بن سالف اس کا نام لکھا ہے، وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، جیسے اونٹنی پانی پی کر واپس لوٹی، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی پونچیں یعنی پچھلی ٹانگیں اس کی کاٹ دی، وہیں وہ اونٹنی مر جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا 3 دن کے اندر۔ اسی کا بیان ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے آیت نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا بس تم اس کو چھوڑے رکھو، تأکل فی ارض اللہ کہ یہ چرے اللہ کی زمین میں، یہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور تم اس کو نہ چھونا برائی کے ساتھ، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ پس پکڑ لے گا تم کو قریبی عذاب، یعنی اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو قریبی عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا پس ان بدبختوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ تم اپنے گھروں میں اب فائدہ اٹھاؤ 3 أيام 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور یہ 3 دن بھی ایسے تھے جس میں عذاب کی شروعات ہوگی، پہلے دن ان کے چہرے بالکل پیلے ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے، کالے توے کی طرح کالے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین نے ایک چیخ ماری، اس چیخ کے نتیجے میں ان کے دل ان کے سینوں کے اندر پھٹ گئے اور اوندے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا، یعنی یہ سچا وعدہ ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا، یہ حکم عذاب آ گیا، نجینا صالحا تو ہم نے نجات دے دی حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو ان
کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنی مہربانی کے ذریعے سے ومن خزي يومئذ اور اس دن کی ذلت سے، یعنی جب ان کو ہلاک کیا گیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تو ومن خزي يومئذ اور اس دن کی ذلت سے رسوائی سے ان ربک هو القوی العزیز بے شک آپ کا رب هو القوی وہ طاقتور ہے، العزیز وہ غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو ساری طاقتیں حاصل ہے اور سارا غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ کیا عذاب آئے ان پر اس کی تفصیل وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا الصَّيْحَةُ ایک چیخ نے، ایک چنگار نے، ایک زبردست قسم کی آواز نے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے فاصبحوا فی دیارہم پس وہ گرے ہوئے تھے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے منہ جسم یجسم جسمن یا جسومن اس کے معنی آتے ہیں منہ کے بل سینے کے بل نیچے گر جانا، تو اس طرح یہ اپنے گھروں کے اندر گرے ہوئے تھے کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ اس میں آباد ہی نہیں تھے، یعنی پوری بستی ان کی تباہ ہو گئی، گویا وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کھنڈرات کی شکل اختیار کر لی ان کی بستی نے۔ الا سنو ان ثمود کفروا ربهم بے شک قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ان پر یہ عذاب آیا، لہذا لوگو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے جیسے ان پر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ الا بعدا لثمود سنو دوری ہے قوم سمود کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، ان پر پھٹکار پڑ گئی، اسی طرح جو نافرمانی کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار پڑ سکتی ہے، اس لیے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور اس نے تم کو آباد کیا زمین میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ تو تم اس سے معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد كنت فینا مرجوا تحقیق کہ تو تھا ہمارے درمیان امید کیا ہوا، قبل هذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا آپ روک رہے ہیں ہم کو، ان نعبد اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا ان چیزوں کی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے آبا و اجداد، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور بے شک ہم ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، مریبن جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ قال یا قومی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارأیتم بھلا بتلاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح دلیل پر، وآتانی منہ رحمہ اور اس نے مجھے عطا کی وہ اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت، فمن ینصرنی تو کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، فما تزیدوننی تو تم نہیں بڑھا رہے ہو مجھے، غیر تخسیر سوائے نقصان کے، تم نہیں اضافہ کر رہے ہو میرے لیے سوائے نقصان کے، ویا قومی اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے بطور نشانی کے، فذروھا بس تم اس کو چھوڑے رکھو، تأکل فی ارض اللہ کہ یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء اور تم اس کو نہ چھونا برائی کے ساتھ، فیأخذکم عذاب قریب پس پکڑ لے گا تم کو قریبی عذاب، فعقروها تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم تم اپنے گھروں میں نفع اٹھاؤ فائدہ اٹھاؤ، ثلاثۃ ایام 3 دن تک،
ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا، برحمت منا، اپنی مہربانی کے ذریعہ سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، هو القوی، وہی طاقت والا ہے، العزیز، وہی غلبے والا ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا بعدا لثمود، سنو دوری ہے قوم سمود کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔